زہریلا پیار کی دوسری اور آخری قسط شروع کرتے ہیں، جہاں فرحان اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرحان گھر آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے پاس نہ ایمان تھی نہ پیسے تھے اور اوپر سے اس کے باس کا قرضہ تھا۔ اگلے دن اس کے باس نے پھر فون کیا، تمہارے پاس 2 دن ہے۔ اس نے کہا یا تو پیسے لاؤ یا پھر میں پولیس کو بتا دوں گا کہ تم نے دھوکہ دہی کی ہے۔ براہ کرم سر، فرحان نے کہا، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ نہیں، اس نے کہا، 2 دن اور بس۔ فرحان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی لیکن کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس نے بینک سے لون کے لیے اپلائی کیا لیکن اتنی بڑی رقم کے لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ آخری امید کے طور پر فرحان نے فیصلہ کیا کہ وہ ایمان سے ایک آخری بار ملے گا۔ وہ یونیورسٹی گیا اور ایمان کا انتظار کرنے لگا۔ جب ایمان باہر آئی تو فرحان نے اسے روکا۔ ایمان، پلیز، اس نے کہا، مجھ سے بات کرو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایمان نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھ سے دور رہو۔ میں جانتا ہوں، فرحان نے کہا، لیکن مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نہیں، ایمان نے کہا، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور وہ جانے لگی۔ ایمان، پلیز، فرحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے چھوڑو۔ ایمان نے کہا، میں نے واقعی تم سے محبت کرتا ہوں۔ فرحان نے کہا، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی لیکن اب میرے جذبات سچے ہیں۔ جھوٹ، ایمان نے کہا، تم نے مجھے استعمال کیا، مجھے دھوکہ دیا، میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ چلی گئی۔ فرحان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسی رات فرحان کو ایک خیال آیا، اگر وہ اپنے باس کے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دے تو شاید اس کی جان چھوٹ جائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پولیس کے پاس جائے گا، سب کچھ بتائے گا۔ اگلے دن وہ پولیس اسٹیشن گیا اور سب کچھ بتایا کہ کیسے اس کے باس نے اسے بلیک میل کیا، کیسے اس نے ایمان کو دھوکہ دیا۔ پولیس نے اس کے باس کو گرفتار کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ یہ خبر میڈیا بھر میں آئی اور ایمان اور اس کے والد کو بھی پتہ چلا۔ حامد علی نے فرحان کو بلایا، تم نے پولیس میں رپورٹ کیوں کی؟ انہوں نے پوچھا، شاید میں نے غلطی کی تھی، فرحان نے کہا، اور اب میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے ہمارے خاندان کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ حامد علی نے کہا، سر مجھے معاف کر دیں، فرحان نے کہا، لیکن میں نے جو کیا وہ غلط تھا اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایمان بے قصور ہے۔ حامد علی نے فرحان کو دیکھا، شاید تم واقعی بدل گئے ہو، انہوں نے کہا، لیکن اس سے میری بیٹی کا دل ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں سر، فرحان نے کہا، لیکن میں کوشش کروں گا۔ اگلے کئی ہفتوں میں فرحان نے ایمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی۔ اس نے اسے خط لکھے، پھول بھیجے اور ہر ممکن کوشش کی، لیکن ایمان نے کبھی جواب نہیں دیا۔ ایک دن فرحان کو ایک خیال آیا۔ اس نے ایمان کے لیے خاص کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ ایمان کی پسندیدہ جگہ پر ایک چھوٹا سا سرپرائز کا انتظام کیا۔ اس نے ایمان کو ایک پیغام بھیجا کہ براہ کرم ایک بار آ جاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر اس کی سہیلی نے سے کہا کہ ایک بار جا کر دیکھ تو لو، شاید وہ واقعی بدل گیا ہو۔ ایمان نے سوچا اور فیصلہ کیا وہ جائے گی۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچی تو دیکھا کہ پوری جگہ پھولوں اور موم بتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ فرحان وہاں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک بورڈ تھا جس پر لکھا تھا، معاف کر دو ایمان۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ میری معافی، فرحان نے کہا، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی لیکن میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایمان نے کہا، یہ کافی نہیں، میں جانتا ہوں۔ اور فرحان نے کہا، اس لیے میں نے یہ بھی کیا ہے۔ اس نے ایک لفافہ ایمان کو دیا۔ کیا ہے؟ ایمان نے پوچھا۔ یہ میرے تمام اثاثوں کی تفصیل ہے، فرحان نے کہا، میں نے اپنا گھر، اپنی گاڑی، سب کچھ بیچ دیا ہے اور جتنے پیسے ہوئے ہیں وہ میں نے ہی رات میں دے دیے ہیں۔ کیوں؟ ایمان نے پوچھا۔ کیونکہ میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ تمہارے پیسے کی وجہ سے نہیں بلکہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ فرحان نے کہا، اب میرے پاس کچھ نہیں، صرف میری محبت ہے تمہارے لیے۔ ایمان رونے لگی۔ تم نے سب کچھ کیوں کیا؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ تم میری زندگی ہو، فرحان نے کہا، اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایمان نے فرحان کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ میں نہیں جانتی کیا کہوں، اس نے کہا، بس اتنا کہو کہ تم مجھے ایک موقع دو گی۔
فرحان نے کہا۔ ایمان نے سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے، ایک موقع، لیکن اگر تم نے دوبارہ دھوکا دیا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نہیں دوں گا، فرحان نے وعدہ کیا، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اگلے کئی مہینوں میں فرحان نے ثابت کیا کہ وہ واقعی بدل گیا ہے۔ اس نے ایک نئی نوکری کی اور محنت سے کام کیا۔ ایمان نے بھی دیکھا فرحان کتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ 6 ماہ بعد فرحان نے ایمان سے شادی کی درخواست کی۔ ایمان نے کہا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ نے پوچھا۔ ہاں، ایمان نے کہا میں کروں گی۔ فرحان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ 3 ماہ بعد فرحان اور ایمان کی شادی ہوئی۔ یہ ایک سادہ شادی تھی لیکن بہت خوبصورت۔ آج فرحان اور ایمان بہت خوش ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ فرحان نے ثابت کر دیا کہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اس طرح زہریلا پیار کی یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔